یار ہم نے پتہ نہیں اپنے رب کو کیا سمجھا ہوا ہے، کیوں ہم پتہ نہیں کیوں عبادت نہیں کر رہے اس کے. ہمارا رب جیتا جاگتا ہے الحمدللہ، نیند سے پاک ہے، ظاہر نہیں ہے، ظاہری آنکھ صرف اسے نہیں دیکھ سکتی، باقی قدرتوں سے تو وہ ظاہر ہے. یہ چھوٹے سے بیج کو اتنا بڑا درخت بنا کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ریئلائز کرواتا ہے کہ دیکھ میرے بندے میں یہ کر سکتا ہوں. تو آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی کا اگر وہ 1000 ٹائم ملٹی پلائی کرے گا نا تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. قدرتوں والا رب ہے یار، طاقتوں والا رب ہے. ہمیں تو پراؤڈ ہونا چاہیے الحمدللہ کہ دنیا پتھروں کو خدا سمجھ رہی ہے، اور ہمارا جیتا جاگتا رب الحمدللہ جو سننے والا ہے، جو دل کے بھید تک جاننے والا ہے. کلیریفیکیشنز نہیں دینی پڑتی اپنے رب کو کہ اللہ یو نو وٹ آئی ایم دس آئی ایم دیٹ، یہ میں نے اس لیے کیا، یہ میں نے اس لیے کیا. آپ کو پتہ ہے نا یہ سارا چیز، ہی نوز ایوری تھنگ، سب پتہ ہے اسے، جانتا ہے وہ. تم چھپ کے بات کرو، کھل کے بات کرو، اونچی آواز میں بات کرو، وہ اس کے بھی سنتا ہے. ٹھیک ہے، تمہیں تو پراؤڈ ہونا چاہیے الحمدللہ کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، سجایا، روشن کیا، وہ ہمارا رب ہے. ہمارا رب معاذ اللہ کوئی مجسمہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے بس باتیں کرتے ہی جاؤ کرتے ہی جاؤ کرتے ہی جاؤ، وہ اس کے اوپر سے بھی نہ گزرے. ہمارا رب تو ہمارے درد کو بھی سمجھتا ہے، ہم سے دوستیاں کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹیک اٹ ایزی، سچویشن سے ڈرو نہیں، مقابلہ کرو، مقابلہ کرو. تو anyhow اتنے بڑے رب پہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں نا، اسی لیے تو عبادت کا دل نہیں کرتا. جب آپ کو رب کی دوستی سمجھ آئے گی، رب کی مغفرت سمجھ آئے گی، رب کی رحمت سمجھ آئے گی، رب کی محبت سمجھ آئے گی، آپ جھک جاؤ گے بھائی. چاہے کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو آپ کا، آپ جھکنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. آپ کہو گے او مائی گاڈ، اتنی نعمتیں، اتنی محبتیں، اتنی اپنائیت، باوجود اس کے کہ میں گنہگار، خطاکار، بدکار، بے حیا، عبادتیں نہیں کر رہا، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، لوگوں کے حقوق، پھر بھی سٹل وہ تیار ہے اس کے لیے کہ وہ مجھ سے دوستی کرے اگر میں اپنی زندگی کو ٹھیک کر لوں. الحمدللہ. تو ہمارا رب قدرتوں والا ہے، کوالٹیز والا ہے، زندہ ہے، موت سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے. الحمدللہ. ہمیں اپنے رب پہ فخر ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ دنیا عبادتوں میں مصروف ہے لیکن غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے. ہم اگر عبادت کرتے ہیں پھر وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، دل سے ہو یا دل کے بغیر ہو، دل چاہ رہا ہو یا دل نہ چاہ رہا ہو، ہے عبادت. اور اس کانسیپٹ سے ہے کہ رب میرا اللہ ہے جو ایک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسفر نہیں. واللہ میری وہ عبادت قبول ہے، مقبول ہے، اور اس عبادت کے عوض میری دین دنیا آخرت ہر جگہ ہی کامیابی کامیابی میرا مقدر ہے. اب اتنی بڑی بلیسنگ کو ہم اگنور کر کے، یہ جو دین کا ریوارڈ ہمیں ملا، یہ جو اللہ کا تعلق ہمیں ملا، یہ جو اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع ہمیں ملا، یہ جو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کرنے کا موقع ہمیں ملا، اور یہ جو جنت کا ٹکٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت میں وہی بندہ جائے گا جو شرک سے پاک ہوگا، جو 10 خداؤں کی عبادت نہیں کر رہا ہوگا بلکہ ایک خدا کی عبادت کی ہوگی جس نے دنیا میں. تو یہ جو ٹکٹ ہمیں ملا الحمدللہ، اس پر ہمیں کوئی خوشی نہیں، اس پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں، اس کو ہم اپنے لیے کوئی بلیسنگ نہیں سمجھتے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں امیر ہوں الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، میں ایجوکیٹڈ ہوں الحمدللہ. بس وہی دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے یہاں سے چن چنا کے، وہاں سے گنگنا کے، وہاں سے پکڑا کے اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ میں تو مجبور، میں تو لاچار، میں تو بے بس، میں تو کمزور، میرا تو یہ مسئلہ ہے، میرا تو وہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ تو یہ ہاتھ ہو گیا، میرے ساتھ تو فلانے نے یہ کر دیا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں بولا، میں ایسا کیوں. اب بے یار بس کر دو خدا کے بندو، سالوں سال ہو گئے یہ زندگی جیتے ہوئے، ابھی تک وہیں کے وہیں پڑے ہو. 10 سال اگر ایسی زندگی اور بھی گزار لو نا، اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤ گے. اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو لے کر خوش رہو، اللہ کی عبادتوں میں زندگی گزارو، مرو اس دنیا سے جاؤ. الحمدللہ. کیا ہمیں ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں؟ اللہ کی باتیں کرو، اللہ کی باتیں سنو، اللہ کی باتیں سمجھو. ہاں دنیا بھی کماؤ بھائی، جتنی کما سکتے ہو کماؤ، لیکن شریعت کا خیال رکھتے ہوئے اور عبادتوں پہ فوکس کرتے ہوئے
نالج کو گین کرتے ہوئے اور اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ مقرر کر کے اس کمائی سے اللہ کے بندوں کو فائدہ دینے کی سوچ سے کرو نا. کس نے روکا ہے؟ اللہ نے نہیں روکا کہ آپ نہ کماؤ. اللہ نے نہیں روکا کہ آپ لذت نہ حاصل کرو لیکن ایک طریقے سے. اللہ نے نہیں کہا کہ تم مزے نہ کرو مزے لیکن طریقے سے. اللہ نے نہیں کہا کہ تم انجوائے نہ کرو انجوائے بھائی, حلال انجوائے کرو. دیکھو میں انجوائے کر رہا ہوں آپ سے بات کر کے. اب مجھے کیا ضرورت کہ میں 300 لوگوں سے جب بات کر سکتا ہوں تو چوروں کی طرح ایک بندے کو اپنے قریب کر کے, چوروں کی طرح ایک بندے پہ فوکس کر کے دنیا بھی سے بھی چھپتا رہوں, اللہ کی نظروں میں بھی گرتا رہوں اور ایک بندے سے کہوں جی تو میرا جانو ہے, تو میری دنیا ہے, تو میرا یہ ہے, تو میرا فلاں ہے, میں تجھے لے کے آسمانوں پہ اڑنے لگ جاؤں گا, ستاروں پہ گھر بنائیں گے, اگر وہ ستارہ ٹوٹ گیا تو دوسرے ستارے پہ گھر بنا کے دوں گا, اگر اس ستارے پہ آندھیاں اور طوفان چلی تو سورج پہ شفٹ کروا دوں گا. اچھا اللہ سن رہے ہیں؟ ہاں, یہ جو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا, یہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس کا ہائی پروفائل ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے, حسن بھی ہوتا ہے, تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نا. وہ عزت اس بندے کی نہیں ہو رہی ہوتی, اس کی کوالٹیز کی ہو رہی ہوتی ہے, جو اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے نا, جو اسٹینڈرڈ اس کا سیٹ ہوا ہوتا ہے معاشرے میں, اس اسٹینڈرڈ کی وجہ سے اس بندے کو وہ عزت مل رہی ہوتی ہے, وہ لوگوں کی واہ واہ اویل کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اسٹینڈرڈ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے آوزاری کی جائے, اس سے مانگا جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو دنیاوی بادشاہوں کے عہدے ہیں, یہ تو سارے اللہ کے محتاج ہیں. ہم اس وقت پتہ ہے کس سے کنیکٹ ہیں؟ ڈائریکٹلی اس رب سے کنیکٹ. شاہوں کا بادشاہ ہے جو بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس کے خزانے لامحدود ہیں, لیکن ہم نے اس کو چھوٹی نظروں سے دیکھا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, فلاں نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کرنے پہ آئے تو اسے بھائی کون روک سکتا ہے کرنے سے؟ نہیں روک سکتا نا. تو اینی ہاؤ, ہاں جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. اگر میں مانگوں اللہ سے کہ مجھے ایک چیز دے دے جو کل کو آج میرے لیے اچھی ہے لیکن کل کو میرے لیے بری ثابت ہو سکتی ہے, اور اگر اللہ وہ آج میں ہی مجھے نہ دے تو یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے, یہ تو اللہ کی دور اندیشی ہے, الحمدللہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے. تو اس پہ بھی مجھے پراؤڈ ہونا چاہیے. تو ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے, اپنی حاجتیں, اپنی کمی کوتاہیاں اللہ کے سامنے رکھنی ہے, باقی اللہ سے فیصلے نہیں کروانے. آئی مین ٹو سے کہ یہ بس کر ہی کر. اور بھائی تو آگ مانگ رہا ہے تو آگ میں کیسے ڈال دے تجھے اللہ تعالیٰ؟ تو اپنے لیے ایک ایسی گاڑی مانگ رہا ہے کہ جس گاڑی میں تیرا ایکسیڈنٹ ہو کے تو اپنے فیملی اور بچوں سمیت مرنے والا ہے, اور اگر اللہ وہ تجھے نہیں دے رہا پھر یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم مانگیں گے جسٹ, پھر اللہ کے, ہاں البتہ اللہ سے ہدایت مانگنا اس میں نو نہیں ہے, یہ دے گا ہی دے گا. اللہ سے اللہ کا تعلق مانگنا, دل سے مانگو گے یہ بھی ملے گا ہی ملے گا, اس میں بھی نو نہیں ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان بن دیکھے اس رب سے جڑنے کے, اس رب کی محبت کی خواہش کرے, اسی رب سے کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت دے دے, اور اللہ کہے کہ نہیں میں تو یہ قبول نہیں کروں گا کیونکہ میری محبت تیرے دل کے لیے اچھی نہیں ہے. You know what? آپ کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو؟ تو دنیا جو اللہ رب العزت دیتا ہے نا وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. ہمیں دنیا سے زیادہ اللہ پہ فوکس کرنا ہے کہ اللہ مجھے وہ دے جس میں تیری رضا ہو, مجھے وہ دے جس میں میں خوش رہوں, دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مجھے ملتی رہیں. کہ ایک دن ایسا گزار کے دیکھو کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو, ایک دن ایسا گزار کے دیکھو کہ جس میں آپ وہ گناہ جو ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو وہ نہ ہو. پھر دیکھو رات کو سونے سے پہلے آپ کو کیسا سکون ملتا ہے, کیسا پراؤڈ ہوتا ہے, کیسی ایمانی کیفیتیں آپ کو گھیرتی ہیں. انشاءاللہ یہ زندگی کا سفر ایسے ہی گزرے گا اور عنقریب ہم اپنے رب سے ملاقات کو چلے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون کو محض لوگوں کے جنازوں پہ نہیں پڑھا جاتا, اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا, ایک وقت ایسا تھا کہ جب میری کوئی سوچ نہیں تھی, ایک وقت ایسا تھا جب میرا دل کسی سے نہیں جڑا تھا, ایک وقت ایسا تھا جب میرا نام و نشان ہی نہیں تھا, ایک وقت ایسا تھا جو دنیا میں آج اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں, پا رہا ہوں, یہ بالکل نہیں تھی, یہ اوجھل تھی, میں اس سے انجان تھا. تو جب انجان تھا تو ٹینشن ہی نہیں تھی. آج جیسے آخرت انجان ہے, آج جیسے آخرت نظر نہیں آ رہی تو اس کی ٹینشن نہیں لیتے ہم, حالانکہ وہ حقیقت ہے, اس کی تو لینی چاہیے ٹینشن. تو انا للہ, ہم پھر اسی کی طرف سے آئے, اسی نے ہمیں بنایا, اسی نے ہمیں شعور دیا, نام سکھائے, دنیا بتائی, رشتے دیے, ناطے دیے, بہت کچھ دیا. وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون, اور پھر کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد, تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہ ایسا رب ہے, اس کا اور میرا تعلق ایسا گہرا ہے کہ میں مر کے بھی اس سے اپنا آپ نہیں چھڑا سکتا.
میں فنا ہو کر بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا. تو وہ رب جس سے بھاگا ہی نہیں جا سکتا، وہ رب جس سے غائب ہی نہیں ہوا جا سکتا، وہ رب جس سے دوڑا نہیں جا سکتا، وہ رب جو بھول سے پاک ہے، وہ مجھے بھول بھی نہیں سکتا کہ میں آج مر جاؤں تو کروڑوں سال بعد جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھانے کی کرے تو اللہ کو میں یاد ہی نہ ہوں اور میں اٹھوں ہی نہ. تو ایسے رب سے پھر بھاگنے کا تصور محض ایک ڈپریشن ہی ہے. ایسے رب سے پھر چھپنے کا تصور محض ایک انزائٹی ہی ہے. ایسے رب کو پھر اگنور کرنے کا خیال محض ایک بیوقوفی اور حماقت ہی ہے. تو بھائی وہ رب جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، شعور دیا اور وہ آپ کے ساتھ ہے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین، بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں.